بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر بھائی، وہ پچھلی بار اصل میں پراپرلی بات نہیں ہو پائی تھی. ٹاپک ہمارا تھا آخر الازمان کے اوپر، تو انشاءاللہ آج اس کو ڈسکس کر لیا جائے. بالکل بالکل. اس کے کچھ کی بھومکا میں تھوڑا سا کہہ دیجیے آپ، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ کیا بات چلتی ہے تمہید میں، تاکہ آڈینس کو پتہ لگے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں اصل میں کیا اور ہوتا ہے نا، وہ یہ موضوع اتنا کیوں اہم ہو ہے. جی کیا کہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انگلش میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اسے ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. تو ایسکیٹالوجی ایک اس چیز کی اسٹڈیز ہوتی ہے جو بھی فیوچر میں ایونٹس ہونے والے ہیں. تو یہ جو فیوچر میں ایونٹس والی چیز ہے، یہ آپ کو ہر ریلیجن میں ایسکیٹالوجی کی اسٹڈیز ملتی ہیں. یہ خالی اسلام کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سناتن دھرم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، جوداہزم میں بھی ہے. یہ سارے دنیا کے بڑے بڑے دھرموں میں ایسکیٹالوجی ملتی ہے. اسی کو ہمارے یہاں عربی میں یا اردو میں آخر الزمان، آخر الازمان، یہ سب لفظ الفاظ کہہ دیا جاتا ہے کہ آخر وقت میں کیا ہوگا. انگلش میں اسے کہتے ہیں نارملی عام طور پہ اینڈ آف دا ورلڈ، کہ دنیا کس طرف جائے گی، دنیا ختم ہوگی. تو اب دو طرح کے دنیا میں لوگ ہیں، صرف دو طرح کے. بالکل. جی. ایک وہ لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو مذہب یا دین کو نہیں مانتے ہیں. تو جو مذہب یا دین کو نہیں مانتے، جنہیں ہم ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک کہتے ہیں، جن کا کسی اس سے لینا دینا نہیں ہے دھرم سے، اور وہ اپنے آپ کو بس نیچرلسٹ کہتے ہیں یا ہیومنسٹ کہتے ہیں. آج کل ہیومنسٹ وغیرہ کے بارے میں کافی پڑھا میں نے حال میں. تو یہ لوگ یہ سب چیز کو نہیں مانتے ہیں. مطلب ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ دھرتی ختم ہو جائے اور ایسا کچھ ہو کہ ہم سب لوگ مر جائیں، لیکن اس کا ریزن یہ ویسے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے باہر سے کوئی میٹیور آ جائے اور ہم مر جائیں، جیسے ڈائناسور مر گئے تھے. یا اسی طریقے سے نیوکلیئر وار ہو جائے، امریکہ اور چین میں لڑائی ہو جائے اور ہم سب مر جائیں. ان کے نہیں یہ ہمارا. کانسیپٹ جی 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 کنٹینیو کریں. ان کے یہ کانسیپٹس نہیں ہیں. جو مذہبی جو لوگ ہیں ہمارے، جو ہندو ہیں، کرسچن ہیں، مسلم ہیں، یہودی ہیں، جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قیامت کا دن ہوتا ہے، ایک ڈومس ڈے آئے گا، ایک پرلے آئے گی، مہا پرلے آئے گی. اور اس سے پہلے بہت ساری ہمارے یہاں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. تو اس کو ایسکیٹالوجی کی اسٹڈیز کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جی قیامت سے پہلے اسی دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا ہوں گی ایز پر دی اسلامک پرسپیکٹو. اسلام کے حساب سے کیا اس میں کہا جاتا ہے، اور سناتن دھرم وغیرہ میں بھی کیا کہا جاتا ہے. بالکل. تو یہ اہم موضوع بھی ہے اور جاننا بہت ضروری ہے اس چیزوں کے لیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا کہا جا رہا ہے، اسکالرس بھی مان رہے ہیں اور ہم بھی اس چیز کو ایسے ہی محسوس کر رہے ہیں کہ شاید اب وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جسے ہم آخر الازمان کہیں، یا جو ہے وہ دنیا اپنے یعنی خاتمے کی طرف ہے. اس کا ایک بڑا اشارہ تو جناب رسول اللہ نے دے دیا تھا حدیث میں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، ایسے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے. آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، یعنی یہ شہادت والی انگلی جو ہے انڈیکس فنگر نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے مڈل فنگر کے مقابلے میں، کہ بس اتنا رہ گیا ہے فاصلہ. بلکہ اشراط الساعہ جو ہے احادیث میں قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اس میں سب سے پہلی علامت آپ نے یہی ذکر کی کہ میں آنا، ہاں میرا آنا جو ہے میں ہوں، اور پھر بعد کے ایونٹس بتایا آپ نے، المہدی، عیسیٰ، دجال اور دوسری چیزیں. تو یہ تو خود جناب رسول اللہ کی آمد ہی اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آخری دور شروع ہو گیا ہے. اور اس میں بھی اب وہ جو ایک بہت ایک حدیث ہے اور جس پہ نشکرش اچھا نکالا استاذ نے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس امت پر جو ہے 1000 سال گزر جائیں گے تو یہ امت جو ہے وہ رب کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے گی، بے وقت ہو جائے گی.
لیکن اتنی بے وقت تو نہیں ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے آدھے دن کی مہلت نہ دے. تو حدیث کے راوی سے سعد ابن وقاص نے پوچھا یا رسول اللہ آدھا دن کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 500 سال. تو اب یہ جناب رسول اللہ کی پیدائش سے ہی جوڑے جائیں گے. آپ کی پیدائش سے اب تک جو ہے وہ یعنی اب چل رہا ہے 1444 45 شروع ہو گیا, 44 مکمل ہو گئے ہیں, اور 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کی, کیونکہ ہجرت سے ہماری اسلامی سنہ شمار کیا جاتا ہے. 1444 اور 53 یعنی 97 سال. 1445 44 کریں گے, 45 تو بھی شروع ہوا ہے. 1444 مکمل یہ اور 53 سال ہو جب حضور نے ہجرت فرمائی, تو یہ آپ کے 1497 سال ہو جاتے ہیں, یعنی محض 3 سال بچے ہیں 1500 سال ہونے ہیں. اب یوں تو دیکھیں آپ 300 سال پرانا مصنف کو اٹھائیں, آپ 400 سال پہلے مصنف کو کیجیے, تحریریں پڑھیں, تمام کے تمام لوگ امت مسلمہ کی زب و حالی, ان کی پریشانی کا رونا رو رہے ہیں. کبھی کبھی مجھے حیرت ہو رہی ہے, اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں اور دوسرے حضرات بھی یہی رونا روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امت کے حالات گرگوں ہیں, امت پریشان ہے. یہی چل رہا ہے سینکڑوں سال سے. اپنی اس میں دیکھیں ہم یا وہ دیکھیں, تو اب سبھی یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں, حالات ٹھیک نہیں. تو اصلاً حالات ٹھیک نہیں سن 1000 ہجری سے, 1000 ہجری تک تو ہمارا پیک تھا, اس کے بعد سے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے عمومی طور پر. یہ مہلت عمومی طور پر, تو یہ جو ایک طرح سے کیا بولتے ہیں اس کو, جو پیریڈ تھا سسپینشن پیریڈ کے لیے جو 500 سال کا چل رہا تھا, یہ مہلت والا پیریڈ جو ہے یہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے, جس کا سن جو ہے وہ 2026 ہوتا ہے. بلکہ آپ کی جو وہ آپ نے اور اس پہ تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا اپنا, تو وہ ستمبر 2025 جا کر کے بیٹھتی ہے ڈیٹ. اور یہی تقریباً دنیا کے بڑے ودوانوں نے, اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں آریہ بھٹ ہوں یا دوسرے حضرات ہوں, اور یا وہ ہوں پنڈت شری رام چندر شرما, رام چندر آچاریہ نہیں, کیا نام تھا, پنڈت شری رام شرما آچاریہ, ہاں رام شرما آچاریہ, جو انہوں نے بھی یہی 50 کے آس پاس ہی بتایا تھا کہ یہ جو ہیں وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی ستیگ کی. اس کو ہم دور حق کہہ دیتے ہیں, یا اس کو ہم دور مہدی کہہ دیتے ہیں, کہ حضرت امام مہدی کا جو زمانہ ہوگا وہ ہوگا کہ جب جناب رسول اللہ کی آمد کو 1500 سال مکمل ہو چکے ہوں گے. اب یہ جو مہدی ہے یہ ایک ٹائٹل ہے. تو وقار بھائی مہندی پہ جانے سے پہلے ذرا ناظرین کو یہ کلیئر کریے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں قیامت سے پہلے ہوگا, تو 1500 سال جو ہوں گے وہ تو قیامت کے ہوں گے, تو یہ بیچ میں ستیگ کی بات کہاں سے آ گئی ہے, دور حق کی بات کیا ہے؟ یہ ذرا سا کلیئر کریے کہ قیامت سے پہلے دور حق بھی آئے گا کیا کوئی؟ ہاں بالکل, یہ 1500 سال دور حق کی قیامت کی, یہ نہیں, قیامت تو دیکھیے جو قیامت ہے جس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی, نہ صرف اس زمین کی بلکہ پورے برہمانڈ جو ہے وہ درم برہم ہو جائے گا. تو وہ قیامت تو الگ ہے, اس کا علم تو کسی کو ہے ہی نہیں, یعنی ہم نہیں بات کر سکتے اس کے بارے میں کچھ بھی, کتنے نالجبل ہوں کوئی بھی نہیں کر سکتا بات. اور یہ جناب رسول اللہ کو علم نہیں دیا گیا اس کا, یا دیا گیا تو آپ نے بتایا نہیں. وہ حدیث جبریل جو ہے مشہور حدیث ہے, اس میں جناب رسول اللہ نے کہا حضرت جبریل کے جواب میں مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ جب انہوں نے قیامت کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی, کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ انجان تھا. حضرت جبریل کو کہا انہوں نے کہ جتنا تمہیں پتا ہے اتنے مجھے پتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کو یہ چیزیں تھی کہ کب آخر شروع ہو جائے گی, تو اس کو اشرات کہا گیا ہے کہ کب سے مانیں ہم کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اب دور آخر شروع ہو رہا ہے اور قیامت کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. تو وہ اشراط الساعہ کے نام سے جناب رسول اللہ نے بتائیں گے مختلف احادیث میں. تو اس کا مقصد کیا ہے اصل میں, قیامت سے پہلے ستیگ کا آنا, دور مہدی کا آنا, وہی باتیں جو ہم نے تقدیر والے موضوع میں پچھلے ہفتے ڈسکس کی تھی کہ اللہ نے ہر انسان کو, خاص طور سے انسان کو پوری مرضی کے ساتھ پیدا کیا ہے, اس کو پورے اختیار دیے ہیں,
بلکہ آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو فرشتوں سے سجدہ کروانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اطاعت قبول کر لیں فرشتے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لیکن ہو رہا ہے. جی جی آواز آ رہی ہے ابھی آپ؟ جی 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 جی. اطاعت تو قبول کرنے. ہاں اطاعت قبول کر لیں فرشتوں سے سجدہ کرانے کا مطلب یہی تھا کہ یہاں پر جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے، کائناتوں میں ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں. فرشتے اللہ کی صفات کا مظہر ہیں. تو اللہ کے جتنے بھی امور انجام پاتے ہیں اس زمین پر اور دیگر کائناتوں میں، وہ فرشتوں کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں. اس زمین کی ہم بات کریں تو ہر چیز پہ جتنے بھی تکوینی امور ہیں سب پر فرشتے ہیں. پہاڑوں کا فرشتہ ہے، جنگلوں کا فرشتہ ہے، درختوں کا فرشتہ ہے، ہر چیز پہ. لیکن فرشتوں سے سجدہ کروا کر کے یہ شیورٹی دے دی تھی، اور ایک طرح سے یہ ان سے لے لیا گیا تھا عہد کہ اب یہ انسان غلط کرے یا صحیح کرے، تمہیں نہیں آنے آنا بیچ میں. چاہے یہ پہاڑ کے پہاڑ کھود دے، چاہے یہ پیڑوں کے نام پہ جنگل کے جنگل صاف کر دے، کتنا ہی ایٹماسفیئر کا ماحولیات کا نظام بگاڑ دے جی، تو کتنا ہی نیچر کے ساتھ گڑبڑ کرے، یہ تمہیں نہیں آنے آنا. نیچر خود بدلہ لے گی، تمہیں نہیں آنے آنا بیچ میں. تو یہ عہد لیا گیا تھا. انسان کو پورے اختیار کے ساتھ بھیجا گیا یہاں پر، اور وہ اچھا اور برا کر رکھا ہے. اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. اور اللہ کے حکم کے تحت جلدی عذاب آتا نہیں یہاں پر. تو بہت جب حدیں پار ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. تو خیر، تو اب یہ انسان کو آزاد چھوڑ رکھا تھا، اس لیے اللہ نے ایک نظام بھیجا، مثلا اسلام کے نام پر، جو بہترین ایک اعلیٰ بیسٹ اور آئیڈیل نظام ہو سکتا تھا انسانوں کے لیے، اور زندگی جینے کے لیے ایک اعلیٰ نظام ہو سکتا تھا جس کو سارے انسانوں کو ماننا چاہیے قطع نظر اس سے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، سب کو اسلام کو مان لینا چاہیے. یہ اتنا خوبی والا نظام ہے. تو اب لیکن چونکہ اللہ نے اختیار بھی دے رکھا ہے، مرضی آپ نہیں بھی مان سکتے، لیکن یہ اللہ کے تکوینی امور کا، اللہ کے امر کا حصہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس نظام کو جو اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا ہے، اس کو پوری آب و تاب کے ساتھ ایک بار تو اس دنیا میں نافذ کر دینا چاہتا ہے، کہ جہاں ہر چیز، ہر ویلیو، ہر قدر اپنی پیک پر ہوگی، تاکہ کم از کم قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک بار تو یہ دنیا نظارہ دیکھ لے کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے کتنے مصیبت مول لیے، کتنے بڑے خسارے میں گئے ہیں. وہ جو سورۃ العصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت کا بیڑا غرق ہو گیا سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں، یہ بات یہاں پر عین الیقین اور حق الیقین کے طور پہ ثابت ہو جائے گی حضرت مہدی کے زمانے میں، کہ جب وہ پورے آب و تاب کے ساتھ اسلام کو نافذ کریں گے، کہ جس میں یہ آتا ہے کہ پانی کی مچھلیاں اور جو ہے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی ان سے خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے؟ کہ وہ صرف یہ نہیں کریں گے کہ کوئی مسجد کے امام ہوں گے اور وہاں ممبر سے خطبہ دے رہے ہوں گے، وہ تو پانی کی بات کریں گے. بھئی یہ گنگا اتنی میلی کیوں ہو گئی ہے، یہ پانی صاف کیوں نہیں مہیا، اور یہ فضا اتنی آلودہ کیوں ہے، اتنا پولیوٹیڈ کیوں ہے ماحول. تو وہ ہوا کی بھی صفائی کریں گے، پانی کی بھی صفائی کریں گے، نیچر کی صفائی کریں گے. تو جو ہے پھر وہ پرندے بھی ان کے لیے دعا کریں گے کہ واہ مہدی تم نے تو کمال کر دی، انسانیت کو اسی ڈگر پر لا دیا. اور وہ اسلام ہوگا، مہدی علیہ السلام، مہدی علیہ السلام وہ اسلام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ آئیڈیل نظام پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے پورے پیک پر ایک بار نافذ ہو جائے. اسی کو ستیو کہتے ہیں. تو وقار بھائی یہ جو لوگ اس پہ ریشنلسٹ قسم کے جو لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں مہدی کی آمد پر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کے کہنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب و تاب کے ساتھ اسلام کو نافذ نہیں کر پائے؟ ان سے اچھا تو کوئی ہو نہیں سکتا، وہ تو اپنے حساب سے کر کے گئے ہوں گے اگر وہ سچے نبی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے امام مہدی کی ضرورت کیا آپ کو کہ آب و تاب کے ساتھ پورا نافذ ہو جائے؟ ایک بار کرنا ہے نا، ایک بار تو کر دیا نبی نے اور وہ کہہ کے چلے گئے میں آخری نبی ہوں.
اب ان سے بڑھ کر تھوڑی کوئی ہوگا کہ جو کرے. اور وہ اگر حدیث اگر ہم ان کے سامنے کوئی پیش کرتے ہیں تو اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی تو یہ ہے کہ بھائی قرآن میں تو ہے ہی نہیں, اور حدیث ہے تو بھائی حدیث تو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے, اس میں کیا سچا کیا جھوٹا, اور جو سچ بھی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک محمد بن عبداللہ نام کا ایک راجہ آئے گا, بہت آئے ہیں آج کل بھی محمد بن سلمان ہے, تو محمد بن عبداللہ ایک آ جائیں گے عرب میں, وہ اب ٹھیک ہے, اور وہ یہ بہت فیاض ہوں گے, مدد کریں گے دوسروں کی, پہلے بھی آئے ہیں, حضرت عمر بھی تھے, عمر بن عبدالعزیز بھی تھے. تو اس میں یہ کیا ہے کہ وہ مچھلیاں بھی گن گائیں گی اور پکشی بھی گن گائیں گے, اور ایک افسانے سے بنا رکھے ہیں آپ لوگوں نے مسلمانوں نے اپنے دماغ میں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ریشنلسٹ بنیے, ریشنلسٹ کے حساب سے دیکھیے قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے, اور پروفٹ محمد اگر تھے تو وہ کر کے چلے گئے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پروفٹ محمد نہیں کر پائے؟ نہیں بالکل تو بے یہ شک وقت کیا انہوں نے, بے شک کیا انہوں نے, وہ ایک آئیڈیل نظام بنا کر کے دے گئے ہیں, اور حضرت مہدی علیہ السلام کچھ نیا نہیں کریں گے, اسی کا ایکسپینشن ہے. بیچ میں اس میں یہ فلاز کچھ کمیاں آ گئی ہیں, اس میں یہ نقص پیدا ہو گیا ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ انسانوں کو جو ہے مجبور نہیں کیا گیا, پابند نہیں کیا گیا کہ وہ کہ زبردستی ان کے سر پہ تلوار رکھی جائے کہ تمہیں یہ نظام ماننا ہی ہوگا. خود مسلمانوں میں بھی جو فالوورز تھے بعد میں پھر ان میں بگاڑ آتا چلا گیا, جب طب تابعین کا زمانہ ہے, اور بات کو بھی فتنے تو خیر وہ دور صحابہ سے شروع ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی خیر تھا, جیسے جیسے جناب رسول اللہ سے دوری ہوتی گئی تو وہ یہ ہوتا گیا. تو وہ حضرت مہدی کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نیا نہیں کریں گے, یا خدا نہ خواستہ کہ جو کام جناب رسول اللہ نہیں کر پائے, بلکہ یہ کہ وہ اسی کا ایکسپینشن ہے, اور بڑے ماس لیول پہ کریں گے. کچھ بھی نیا نہیں ہوگا, بس اسی کو امپلیمنٹ کریں گے, یہ ہوگا. تو جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ اب مسلمانوں کا بہت آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کہ لگاتار زوال ہو رہا ہے, اور شروع میں 1000 سال اچھے تھے, اس لیے ایک ایسا ٹائم آنا چاہیے کہ بالکل ٹپ ٹاپ طریقے سے پورا اسلام نافذ ہو جائے پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ بول رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کے ٹائم سے ہی فتنے شروع ہو گئے تھے, تو کیا شروع کے 1000 سال میں بھی فتنے تھے؟ تو پھر 500 سال سے ہمارا زوال ہو رہا ہے کہ پروفٹ محمد کے جانے کے بعد سے ہی زوال ہو گیا ہے؟ دیکھا جائے تو دیکھیے, یہ تو آپ نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر میرے بعد جو ہوں گے پھر اور جو ہوں گے. تو یہ زوال تو خیر گریجولی گیا ہے بہت تیزی سے, اور اب یہ زوال کی انتہا ہے, اپنے پیک پر ہے یہ. اور چونکہ 1500 سال. جی بالکل 1500 سال ہونے جا رہے ہیں, اور نبوت کا سلسلہ بند ہے, نبی اب کوئی آنے والا ہے نہیں. تو یہ جو حضرت مہدی کے نام سے شخصیت ہوگی, یہ جناب رسول اللہ کے ارشادات میں ہے, یہ انہوں نے فرمایا ہے, یہ کوئی ہمارے ذہن کی اپج نہیں ہے. تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک بڑا گریٹ لیڈر ہو جو پوری دنیا پر اپنا رول کرے انصاف کے ساتھ, ہم اس کے اندر سے ضرورت محسوس کر رہے ہیں. ضرورت بھی ہے, obvious بات بھی ہے, لیکن یہ کوئی ہمارے دماغ کی اپج نہیں ہے, یہ آپ ہی کے ارشادات میں ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ لولم یبقى من الدنیا الا یوم, اگر دنیا کے خاتمے میں ایک دن بھی رہ جائے گا, لطول اللہ ذلک اليوم, اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے, یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی, ایک دن بھی رہ جائے گا تو بھی اللہ اس دن کو لمبا کر دیں گے, حتیٰ کہ یہاں تک کہ میری عطرت میں سے, آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ ہے, اور کہیں فرمایا تک کہ میرے گھر میں سے, میری آل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا, ہاں, یملأ الدنیا قسطا وعدلا, جو دنیا کو انصاف اور عدل سے جس سے بھر دے گا, بعدما ملئت ظلما وجورا, بعد اس کے کہ وہ ظلم اور جور اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ تو آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے, حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے, حضرت امام مہدی, اور جو ہے یہ جناب رسول اللہ کے کام ہی کو آگے بڑھائیں گے. کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی, نیا دین نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ اس کو جو بگاڑ آ گیا ہے اس کی جو صحیح ویاکھیا ہے, صحیح جو مرادیں ہیں دین کی, امت کو ٹریک پر لائیں گے. تو اور جو ہمارے اس کی جی عالمگیریت ہے, جو اس کی عالمگیریت ہے اسلام کی, وہ نافذ کریں گے کہ خود دنیا اس کو اپنی ضرورت کے طور پہ محسوس کرے کہ ہاں یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے, ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ انصاف پر مبنی ہوں گی چیزیں. تو ہمارے جو سناتنی بھائی دنیا اس کہتے کو ہیں مانے. کہ سناتنی بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ کل کی افطار آئیں گے,
تو یہ کل کی افطاری وہی ہیں کیا جنہیں آپ امام مہدی کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسکالرس تو یہی کہتے ہیں، اچھا بلکہ ان کی کتاب ہے پنڈت شری رام شرما آچاریہ کی کل کے اوتار اور محمد صاحب، یہ سناتنی بھائیوں کو ہمارے پڑھنے کی ہے وہ، کہ اب کل یگ میں جس کل کی اوتار کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں وہ حضرت مہدی ہی ہیں، اور ڈاکٹر وہ آئیں نائک گے۔ یہ کہتے تھے کہ وہ پروفٹ محمد تھے۔ جی انہوں نے پنڈت شری رام شرما آچاریہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے تھے ہمارے سناتنی حضرات جو ہیں وہ آگے چلے گئے، وہ حضرت محمد صاحب یہ پنڈت شری رام شرما نے کہا ہے۔ تھے۔ جی اور اور یہ یہ اور حضرت مہدی جو ہے وہ تکملہ ہے بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بہتر لفظ کیا ہوگا بلکہ اس کا ہی ایکسپینشن ہے، اسی کوز کو آگے لے کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے وہ آپ نے فرمایا کہ کیا ترتیب کیا ہوگی قیامت تک جاتے جاتے، تو اس میں ایک تو یہ فرمایا آپ نے کہ تکون الخلافت علی منہاج النبوہ، کہ خلافت چلتی رہے گی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے پر، پھر وہ چلے گی جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفع اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ ایک سیکنڈ دیں مجھے ذرا سا، جی لیپ ٹاپ تھوڑا سا۔ جی جی تو اس میں جو ہے وہ پھر آپ نے فرمایا کہ نبوت رہے گی تمہارے درمیان جب تک بھی اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی مجھے واپس بلا لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پہ خلافت قائم ہوگی، جو حضرت ابوبکر، حضرت عثمان و علی اور حضرت حسین تک وہ قائم رہی، 30 سنہ 30 سال تک رہی وہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا جب تک چاہے گا، پھر اس کو اٹھا لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا عازا، عزا کہتے ہیں کاٹ کھانے دانتوں سے کاٹ کھانا، کٹ کھانی حکومتیں ہوں گی، کاٹ کھانے والی، جس سے کاٹ رہی ہیں، یعنی اس دین میں اپنی منمانی کرنے لگیں گے لوگ، اور اس کی شروعات جو ہے وہ بنو امیہ اور بنی عباس کی شکل میں جو ہے حضرت وہ معاویہ کے ٹائم سے ہم نے دیکھی۔ بس اس کو نہ کہیں کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ بنو امیہ، بس یہ کہ بنو امیہ کے واسطے شروع ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تکون ملکا جبریا، پھر زبردستی کی حکومت ہوگی، ملک جبری، اور ملک جبری ہے جسے آپ مونارکی جمہوریت کہتے ہیں، مونارکی، جی جی مونارکی، تو یہ چلے گی۔ تو اب یہ جمہوریت جو ہے یہ لگتی بڑی پیاری ہے، لیکن اس میں اسلام سے کہاں کلیش کرتی ہے یہ جمہوریت، کہ جمہوریت میں جو ہے وہ سروں کو گنا جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ جن سروں کو ہم گن کر کے لا رہے ہیں وہ کتنے صلاحیت مند ہیں، یا اس عہدے کے وہ اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ بس جس کے ساتھ جتنے زیادہ سر ہیں وہ آپ کا خلیفہ ہے، اور وہ آپ کا حاکم ہے، وہ آپ کا سرپرست ہے، وہ آپ کے راشٹرپتی ہیں، وہ آپ کے پردھان منتری ہیں، پریزیڈنٹ ہیں آپ کے۔ لیکن پھر بھی یہ ملوکیت سے تو بہتر ہے نا؟ ملوکیت سے تو بہتر ہے یہ سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے، بالکل۔ چائنا میں، ملوکیت میں تو وہ ایک طرح سے جیسا کہ ہمارے خطبوں میں بھی جہاں ووٹنگ رائج نہیں ہو گیا ہے تھا، بہتر وہ تو ذل اللہ فی الارض کہا جاتا تھا اس کو، کہ یہ تو ذل اللہ کا الہی۔ سایہ ہے، ذل الہی ہیں۔ تو یہ وہ تو ڈیموکریسی بالکل سے ہی، تو بیٹر ہے، وہ تو ڈیموکریسی تو ملوکیت سے بادشاہ سے 1000 گنا بہتر ہے، بہتر۔ بہت اچھی ہے۔ لیکن پھر بھی ڈیموکریسی 100% جو ہے وہ اسلام کے موافق نہیں ہے۔ اچھا، اسلام کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو، اسی جو جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ووٹنگ ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے اہل لوگوں کی ایک ٹیم بنا لی جائے گی کہ یہ آپ کے ارباب حل و عقد ہیں، یہ اہل ہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، حق اور انصاف کی بات کرنے والے ہیں، صلاحیت مند ہیں، اب ان پہ بیعت کرو آ کر کے، ان پر پھر بیعت لی جائے گی، پہلے نامزد کر دی جائیں گے لوگ، اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، بس یہ ہے۔
جمہوریت میں کیا ہوتا ہے جی 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 تو نامزد وہ جو لوگ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ امرہم شورا بینہم سے ہوں گے یا جی وہ ہاں، ووٹنگ؟ امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم. تو اس میں بھی تو پہلے ہیڈ یعنی کاؤنٹ ہوگا نا؟ آج کے ہاں آج کے جو ہے وہ اگر سیناریو میں دیکھیں اس کو تو کہیں نہ کہیں ارباب حل و عقد ہوتے ہی ہیں. اب ہوں اس پہ ایک جنرل ووٹنگ کرائی جائے گی اب کہ بھی بھئی ہوتی ہے. اہلیت کا، ہاں پہلے اہلیت کا ٹیسٹ ہوگا ان کا. ابھی اچھا. وہ حاکم نہیں ہو رہے، اہلیت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. یعنی اول تو یہ ایسا ہے کہ وہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ، حالانکہ ٹوٹ گیا ہے. وہاں کیا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے. حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے اس وقت، انہوں نے ان کو اپنی زندگی میں نامزد کر دیا. اور پھر بعد میں حضرت عمر نے 8-7 ٹیم صحابہ بنائی. کے نام لیے، پوری ٹیم بنائی جس میں سے 3 دستبردار ہو گئے، پھر 3 پہ اتفاق ہوا، پھر 2 ہوا، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیچ میں اپنا، پھر حضرت علی. تو اس طرح سے وہ بوڈی ہوتی گئی، وہ پھر بیچ میں ٹوٹ گئی ہے. تو اب اگر پھر سے اگر یہ ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ پہلے جو ہے وہ اہلیت کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ ہمارے صحیح معنی میں رہنما بننے کے لائق ہے نہیں ہے. ان کی پوری زندگی، ان کی پوری ہسٹری کھنگالی جائے گی اگر وہ کرمنل پائے گئے. اور دیکھیے انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اپنے گھر کی، سماج میں سوسائٹی میں بہت اچھا ہے کہ انسان، لیکن اپنے گھر میں بڑا بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے. بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں ہے، بچوں کے ساتھ نہیں ہے اس کے اخلاق، اپنے گھر میں حقوق ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے کیا بہتر ہو. تو اسلام تو بہت بیسک لیول پہ جا کر کے چیزوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. وہ تقوی کے معیار ہوں گے. یہ تو اسٹیج پہ تو میں بھی اچھا لگتا ہوں، اسٹیج پہ تو میں بھی بہت شریف آدمی لگتا ہوں، لیکن بیہائنڈ دی سین، بیہائنڈ دی کیمرہ میری کیا زندگی ہے وہ کھنگالی جائیں گی نا. پھر کہا جائے گا کہ وقار صاحب یا زہیب صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں ارباب حل و عقد میں شامل کیا جائے. نہیں تو یہ والا جو انالیسس ہے یہ کون کرے گا؟ یہ بھی عام پبلک کرے گی؟ یہ بھی عام پبلک ہوگی، بس یہ کہ اس میں جو ہے وہ ایک باڈی طے ہو جائے گی ایسی رف، وہ سلیکشن کرے گی. عام پبلک نے تو بھائی جس کو چننا ہے وہ تو چن لے گی، اس کے بعد وہ اس بن میں جائے ہمیں گی. دیکھیے اس میں کیا ہے، اس میں ہمیں وہی حضرت عمر کے کا جو فیصلہ تھا وہ اسی سے بہتر لگتا ہمیں سیکھ ملتی ہے. انہوں نے 5-7 لوگوں کی باڈی بنا دی تھی کیونکہ وہاں حاجی اللہ صحابہ موجود تھے مکے میں. اب یہ ہے کہ ملکوں سے لیے جائیں گے ایسے رینڈم کہ بھائی ہے. فلاں عالم صاحب آ جائیں، فلاں صاحب آ جائیں. بڑے علماء کو جو ہے ہفتے قلیم کے یا بڑے اسکالرس کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، کوئی اس کا انیشیٹو لے گا. مان لیجیے میں لے رہا ہوں انیشیٹو، لیکن مجھے اپنی دستبرداری کا اعلان کرنا ہوگا. جو اس باڈی کو طے کرے گا وہ خلافت سے، حکومت سے، راجنیتی سے اپنی دستبرداری کا اعلان کرے گا. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ بھی باڈی میں شامل ہے، لیکن یہ اس کا خلافت میں کوئی حق نہیں رہے گا، یہ نگرانی کرے گا تمہاری. تو وہاں پر الفاظ کا ہیئۃ تعزیت لہو، دل رکھنے کے لیے حضرت عمر نے بات کہی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ خلیفہ نہیں بنے گا، اس کو نہیں نامزد کرتا میں، لیکن یہ ہے ٹیم کا حصہ ہے، یہ تمہاری نگرانی جنرل باڈی جو ہے تمہاری اس کا ہوگا. تو ایسے ہی اس میں زہیب صاحب بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ ہمیں اہلیت کا ٹیسٹ کرنا ہے. ہم زہیب صاحب نے اور ہم نے مل کر کے جو ہے وہ پورے عالم اسلام سے 10 لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہے اس بات کے اہل ہیں. وہ ہم نہیں بنیں گے اس میں، ہم اپنے آپ کو دستبرداری، ہم اہل ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنے دستبرداری کا اعلان کرتی ہے. تو امام اب ہم مہدی وہ جو آپ آئیں گے وہ اس طریقے سے آئیں گے جو آپ بتا رہے ہیں، جس طرح سے ان کا نہیں، چین ہوگا؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک جنرل بات ہوئی کہ اگر آج اس طرح کی چیزیں کی جائیں تو اس کی شکل کیا ہوگی. حالانکہ اس کی کوئی شکل نہیں دکھتی، نہ ایسا ہونے والا ہے. حضرت امام مہدی جو ہوں گے، ہاں جی ہاں، یہ تو مفروضہ تھا جو میں نے رکھا. حضرت امام مہدی کی تو علامات ہیں جو جناب رسول اللہ نے حدیث میں بتائی ہیں لوگوں کو، جس میں سے سفیانی کا لشکر ہے کہ جب وہ مقام بیدا میں دھس جائے گا تو یہ ایک بڑی نشانی ہوگی اور آسمان سے آواز آئے گی ان کے لیے تو کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ تمہارے خلیفہ ہیں.
ان سے جا کر کے بیعت کر لو. تو آسمان سے خلیف آواز آنے کا مطلب تو ظاہر ہے یعنی میڈیا سے سیٹلائٹس دوارا آسمان سے آواز, وہ 1500 سال پرانی لینگویج ہے, اس میں کہا گیا ہے. تو آسمان سے آواز آئے گی یعنی میڈیا کے ذریعے سے ان کا اعلان ہوگا کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ مہدی ہے. پھر بھی آدھے یقین کریں گے, آدھے نہیں کریں گے. اچھا اصل تو میں ان یہ پہ جو یقین کریں گے وہ تو تب کریں گے جب سفیانی جو ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے جائے گا, اور وہ بیدا نام مقام کی جگہ بیدا میں, میں جو سعودی عرب میں آج کی ڈیٹ میں ہے جی, بیدا, اس میں وہ دھنس جائے گا زمین میں لشکر. دس جائے گا. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ بالکل ظاہر ہے اور حدیثوں میں موجود ہے کہ امام مہدی آئیں گے, میری اطرت میں آئیں گے, یہ ساری باتیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بیچ میں 1500 سال والی بات کہی, جو ابھی 2025 یا 26 مان لیجیے اس میں پورے ہو رہے ہیں, تو یعنی کہ 2026 میں امام مہدی آئیں گے؟ اب یہ کہا نہیں جا سکتا, لیکن کہنا بھی پڑے گا بالکل نہیں, لیکن یہ کیوں ہم کہیں گے کہ کہ 2026 میں آئیں گے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم دیکھیے چل اس رہا میں نا. بہت سے لوگوں نے کہا ہے, اس میں اچھا جو احادیث ملتی ہیں, دیکھیے اپنی سمجھ سے اپنی عقل سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں, عقل اور حدیث قیاس بھی حدیث اگر ہم سے بھی لگائیں گے اور کوئی ڈیٹ حدیث فائنل کریں گے تو اس کی بنیاد بھی حدیث ہی ہوگی. اس میں تو بس یہ ہے نا کہ زوال شروع ہو جائے گا, اللہ آدھے دن کی مہلت دے گا. نہیں, تو آدھے دن کی اور بھی مہلت حدیثیں 26. ہیں. اچھا دیکھیے کیا ہے اس میں, ایک حدیث ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں, اس میں ایک ہے جی کہ ان الآیات بعد المئتین, کہ نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ 1000 کے بعد, بعد الالفی 1000 سال گزرنے کے بعد, بعد المئتین فرمایا 200 سال کے بعد. اور آیات جو ہیں, نشانیاں جو دور آخر کی شروع ہوں گی, جنہیں اشراط الساعہ کہا جائے, ان میں سب سے پہلی حضرت مہدی کی. حضرت مہدی سب سے پہلی نشانیاں ہیں, یا یوں کہہ لیں آپ کہ چھوٹی علامات میں سب سے آخری علامات ہیں, اور بڑی علامات میں سب سے پہلے ہیں. پھر ان کے بعد حضرت مہدی کے بعد جو ہے وہ دجال ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, دجال حضرت عیسیٰ ہیں, اور پھر یاجوج ماجوج, اور پھر طلوع شمس ہے, مغرب سے سورج کا طلوع ہونا, وغیرہ وغیرہ. تو اس میں نے کئی سال پہلے ان کو سنا تھا, طاہر یہ القادری صاحب کو. طاہر القادری صاحب کو. اچھا دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نہایت درجے قابل آدمی ہے, علم اور قابلیت تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ, کسی ایک خاص ماحول میں پیدا ہو گئے تو انہیں پھر اس چیزوں کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے اپنے ساتھ. بہرحال ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو انہوں نے ایک لمبا لیکچر ہے ان کا, انٹرنیٹ پر موجود ہے, جس میں حضرت مہدی کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کیا. انہوں نے یہی حدیث پڑھی کہ انما الآیات بعد المئتین, الآیات بعد المئتین. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک دہائی گزرنے کے بعد جب 200 سال گزر جائیں گے تو حدیث کی روح سے وہ حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا. تو حضرت مہدی کو سن 1000 ہجری گزرنے کے بعد المئتین جو 200 سال آئیں گے, یعنی سن 1200, اس میں اگر حضرت مہدی آتے تو مانا جاتا کہ ہاں یہ جو ہے وہ حضرت مہدی ہے. اب لیکن 1200 میں کوئی آئے نہیں, حالانکہ 1200 میں دعویٰ کرنے والے موجود ہیں. قادیانی جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی آ گئے. تو 1200 ہوئے تو تھے تب یہ غلام ہاں احمد کے آنے پر؟ 1200 کا زمانہ ہے. نہیں 1200 وہ تو ابھی 100 سال پہلے ہیں بھائی. نہیں, کون سا سن ہے ان کا؟ ان کا قریب ابھی 100 سال ہوئے, بس 100-125 سال ہوئے انہیں ہاں بس. یہ 13ویں صدی کے ہیں نا, یہ تو ہوں 13ویں صدی کے ہیں. 1200 تو نہیں, خیر 1200 میں تو نہیں, یہ 13ویں صدی کے اخیر میں ہے. تو بعد المئتین ہو گیا ان کے بقول, بعد المئتین. بعد المئتین جو انہوں نے کہا ہے اس کے ساتھ نہ تو وہ قائل ہیں, خیر قادیانیوں کے نہ ہم قائل ہیں, ہم تو کہتے ہیں جھوٹا ہے, وہ کذاب ہے, بالکل کہیں سے کہیں تک کچھ نہیں ہے. وہ ایک معمولی درجے کا عالم بھی نہیں. تو اب اس میں انہوں نے کہا کہ اب اگر امام مہدی کو آنا ہے تو وہ 1000 سال اور گزریں گے, یعنی سن 2000 ہجری ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد 200 سال آئیں گے, یعنی سن 2200 کے بعد, 2200 ہجری کے بعد حضرت امام مہدی کو آنا, تو وہ اس کو 1000 سال دور رہے گا. تو خیر میں نے اس پہ کمنٹ کیا اور اس پہ
माशाल्लाह पहली बार ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर मुझे इतनी ज़्यादा गालियाँ लोगों ने दी, उनके अपने तबके के लोगों ने, जाहिल है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, और वो गालियाँ जो हम यहाँ पर नहीं भी कह सकते। मैंने उस पर कमेंट किया था कि जनाब आपको अरबी ज़बान के अल्फाज समझने में थोड़ा सा तसामुह हुआ है, आप उसको सही कर लीजिए। और वो ये है कि ये जितने भी दौरे आखिर की अलामात जिक्र की गई है वो उसके लिए बड़ी जहानत दरकार है ज़ुहैब साहब, वो बड़े सेग़ राज में कही गई है। तो अगर बाद मियातैन कहा जाता तो ठीक था कि 200 साल के बाद। अल मियातैन का मतलब हो जाता है मेरे अपने हिसाब से, उसके अगर आप कहेंगे तो तफसील लग सकते हैं हम, ये अरबी ज़बान का नुक्ता है। अल मियातैन यानी 200 के 2 सेट, मियातैन 200 साल, अल मियातैन, मियातैन आपकी एक एंटिटी है, एक इकाई है, ऐसी 2 इकाई अल मियातैन, 200 के 2 सेट, यानी 400 साल गुजर जाएंगे, 1400 सदी हिजरी गुजरने के बाद फिर आएंगे। और मौलाना सज्जाद साहब का मैंने सुना था, उन्होंने बड़ा अच्छा नुक्ता इस पर जिक्र किया सूरह अल कहफ की तफसीर में। कहने लगे वो कि ये सूरह कहफ में जो है दज्जाल का जिक्र, हज़रत मेहदी का जिक्र, हज़रत मेहदी को दज्जाल से पहले ही आना है, तो ये जिक्र ख़त्म हो जाता है 15वें पारे से पहले, 15 पारा ख़त्म होने से पहले 16वें पारे में फिर वो ज़ुल्क़रनैन का वगैरह जिक्र है। तो वो कह रहे थे कि 15वीं सदी ख़त्म होने से पहले, यहाँ से उन्होंने ये इशारा लिया कि 15वीं सदी ख़त्म होने से पहले जो है वो हज़रत इमाम मेहदी को आना है। सुभान अल्लाह। और तमाम अहले इस बात पे इत्तिफाक कर रहे हैं। असल में वही जो उस्ताद ने भी कहा था अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के हवाले से कि हज़रत मेहदी के बारे में सही और गलत इतनी रिवायतें जमा हो गई हैं कि अहले इल्म के लिए उनको सॉर्ट आउट करना मुमकिन नहीं रहा कि कौन कितनी सही है कितनी गलत है। इसलिए जो है वो थोड़ा सा मसला हो जाता है, वरना इतनी क्लियर कट अलामात हैं। मसलन एक हदीस ये भी है कि गालिबन हज़रत सौबान इसके रावी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु के जो है यख्ततिलु इंदा कंज़िकुम हाज़ा सलासतुन, तुम्हारा जो ये अलकंज है, खजाना है, जो धरोहर है तुम्हारी, यानी काबा, इसके पास 3 लोग लड़े इसके लिए, कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, उनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, सुम्मा ला यसीरु इला वाहिदिन मिनहुम, फिर उनमें से वो किसी एक की तरफ भी नहीं जाएगी। हज़रत सौबान कहते हैं फिर पता नहीं आपने क्या कहा, मैं भूल गया। ये आपको बहुत मिलेगा कि जहां भी कोई पॉइंट की बात होती थी, दौरे आखिर की कोई बात होती थी, वहां ये होता था कि रावी कहते हैं मैं भूल गया। ये भूलने के भुलवाया गया अल्लाह की तरफ से। हज़रत उमर की हदीस में भी तो ऐसे ही है। जब अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया है जी सुबह से शाम तक, उसमें भी ऐसे ही है। हज़रत उमर ने कहा कि भूल गए हम लोग। हाँ, वो हदीस भी है कि लंबी वाली जो है, फजर से खड़े हुए तो ज़ोहर तक, फिर ज़ोहर के बाद असर तक, असर से मगरिब तक, पूरे दिन ही खुतबा देते रहे आप। और खुद ही कह रहे हैं कि जिसको याद रहा उसे याद रहा, जो भूल गया सो भूल गया। तो ये रहा, हज़रत सौबानी भूल गए कि फिर आपने, और मैं फिर ये कहा कि फिर वो जो है वो एक शख्स पैदा होगा मेरी आल में और वो दुनिया को इंसाफ से भर देगा। तो अब आप देखें, ये मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ये अब तक के सबसे कमज़ोर खलीफा साबित हुए, यानी बादशाह साबित हुए। यानी पहले ये होता था कि बादशाह जो है वही चीज़ें सारी देखता था, और जो क्राउन प्रिंस होता था वो ठीक है, उसका भी एक ओहदा होता था कि भाई इसके बाद ये वली अहद है, लेकिन ये नहीं होता था कि क्राउन प्रिंस की हैसियत जो है वो असल बादशाह से ज़्यादा हो जाए।